گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 19 مئی 2017 22 شعبان 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر جمعے اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس مہینہ شعبان مبارک،
اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عشق عشق عشق، آج ساری گفتگو عشق کیا۔ آج ہمارا سبق نمبر، ہم کشف الماجور کو سبقن پڑھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے امام ہو جائیں گے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں۔ قرآن کی ایک دعا ہے، اکثر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یا اللہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے، عاموں کا نہیں، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے مرید آپ کا ذری قول ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ کیا فرمایا آپ کے پیر نے؟ اے میرے مرید میں نے دنیا دیکھی ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے، اس لیے یہ دعا بڑی کامیاب ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یا اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن میں یہ دعا ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگا کرے اور مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ آج ہمارا درس نمبر 172، موضوع عشق منظور حلاج اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے۔ آج ساری گفتگو عشق کی ہو، آج اللہ سے عشق مانگے، اگر عشق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، بدر و حنین بھی عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہائے ہائے، وہ نقشہ یاد کریں نا، عاشق جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو سولی دینے لگے، زنجیر پا تھے تو آپ اس طرح چل رہے تھے جیسے بادشاہ چلتے ہیں۔ عشق کے رنگ نرالے ہوتے ہیں، عشق کے رنگ نرالے ہوتے ہیں۔ جب خون کی انتہا ہوئی تو آپ نے وہ چہرے پہ مل لیا، کیونکہ عشق کی نماز کا وضو خون سے ہوتا ہے۔ عشق کی نماز کا اس کی معراج جو ہے، اس کی معراج، اس عشق کے کارواں کی معراج کرب و بلا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امام ہیں۔ اس عشق کے کارواں کی معراج جو ہے وہ کرب و بلا ہے، اور آپ امام حسین اس کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اس کے امام ہیں۔ اللہ رب العالمین آج ہم سب کو ہمارے اپنے اپنے ظرف کے مطابق عشق دے دے، آج ہمیں عشق دے دے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں، لکھ بدیاں تے ہزار علامے جانی باغ بہاراں ہوں، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدے و سرنا چاہیں باہو پامیں کافر ہے کہن ہزاراں ہوں، سجدے و سرنا، اللہ کو نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، چاہے لوگ جو مرضی کہ اللہ سے جڑے رہنا، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی جڑا رہے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ سے جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا؟ نماز کے ذریعے اللہ سے جڑ جاؤ۔ آج عشق سیکھ کر اٹھیں گے، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا عشق سیکھ کر اٹھیں گے اور کچھ لے کے جائیں گے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آج ہمیں منصور حلاج کا، اس کا آج دوسرا قصہ ہے، اس کے بعد ایک قصہ اور ہے، 3 اس کے سبق بنیں گے ہمارے۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں اس کا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں عشق منصور حلاج بتا رہے ہیں اور پھر اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ عشق کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کن پر؟ 5 چیزوں پر، کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا؟ پہچان، تعارف ہوتا ہے نا آپ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، پہچان ہے آپ کی، آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے رسول ہیں نہیں ہیں۔ دنیا بننے کے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے، اللہ قرآن میں لکھا ہے اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے، اور دنیا بننے سے 1000 سال پہلے اپنا 1000 سال اب جوڑیں کہاں بات جاتی ہے، تو کیا کہا اللہ نے؟
سامنے بٹھا کے یاسین، چونکہ آپ کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب آپ سچے رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ دکھانے والے، سچے رسولوں میں ہیں سیدھی راہ دکھانے والے۔ تو دین کے کتنے 5 بنیاد جو ہے اللہ کے نبی کے حدیث پاک کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہچان، یہ میں آپ کو عشق سکھانے لگا ہوں، آج عشق سیکھ جائیں۔ پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہچان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے شناسائی ہو جائے، پہچان ہو جائے، تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ تعلق۔ پہچان کے بعد کیا کریں گے؟ آج کے بعد تعلق قائم کریں گے، تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا پھر مال خرچ کرنا، 82 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مال خرچ کرو۔ مال، جہاں بندہ مال خرچ کرتا ہے اسے محبت ہو جاتی ہے نا، مال وہاں ہی خرچ کرتے ہیں جہاں بڑی محبت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم مال خرچ ہی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جس سے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو وہ کسی کا ٹائم ہے وہ خرچ کر دے، کسی کا مال ہے وہ خرچ کر دے، جس کو جو جان سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر بڑی پسند تھی، آپ کے شکروں کا خزانہ آیا، وہ جو کیا کہتے ہیں قافلہ آیا، آپ یہ اس وقت آیت اتری، آپ نے وہ سارا ہی بانٹ دیا، سارے وہ اونٹوں کے اونٹ، سارے بوریاں سب بانٹ دیا آپ نے، اتنا عشق تھا آپ کو اللہ تعالیٰ سے۔ 82 جگہ پہ اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی تجھ کو جب تک تو میری راہ میں نہ خرچے، دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچے۔ اللہ نے فرمایا بخیل ساری رات مصلے پہ کھڑا رہے، مجھے کوئی لین دین نہیں ہے اس سے، سخی صرف فرائض ہی پورے کر دے، وہ میرا محبوب ہے۔ بخیل ساری رات مصلے پہ کھڑا رہے، اللہ نے کہا میرا کچھ نہیں لگتا وہ، اور سخی صرف فرائض ہی پورے کر دے تو اللہ کا پکا دوست ہے، پکا دوست ہے۔ ایک بخیل ہوتا ہے، ایک شقی ہوتا ہے۔ شقی یہ وہ ہوتا ہے جو نہ دوسروں کو دیتا ہے نہ خود خرچ کرتا ہے، یہ انتہائی بدترین ہے۔ اللہ ہمیں بخیلوں سے بھی بچائے اور شقیوں سے۔ دولت خرچ کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، پہلا کیا تھا؟ پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم نے تعلق پکا کر لیا نماز کے ساتھ، ہمارا تعلق اللہ سے پکا ہو گیا۔ اب ہمیں اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ اب اللہ سے یہ محبت عشق میں کیسے بدلے گی؟ ہائے ہائے، عشق نہ چھڑتا پکا کھولے۔ آگے روزے آ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو روزہ رکھے گا اس کی محبت میرے عشق میں بدل جائے گی، میرے عشق میں بدل جائے گی۔ آج ہم نے پہلے پہچان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے تعلق کو مضبوط کیا 5 وقت کی نماز کے ساتھ، پھر ہم نے اللہ سے محبت کی مال کے ساتھ، پھر آگے روزے آ رہے ہیں، پھر ہم نے روزے کے ساتھ اس محبت کو عشق میں بدل دیا۔ یہ چاروں چیزیں لے لیں تو حضرت منصور حلاج کی محبت میں سے آپ نے بڑا کچھ لے لیا، آپ نے بڑا کچھ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت سے کچھ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک۔ آج ہمارا سبق نمبر 172۔ اس سے پہلے ہماری 171 کلاسز ہو چکی ہیں۔ اس میں داخلہ لینے کا طریقہ یہ ہے جو 3-4 مرتبہ اس میں آ جائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ میں کشف المحجوب پڑھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر ہم سے کشف المحجوب لے لیں۔ 3 کتابیں آج بھی دیں گے، جو لوگ روٹین میں آ رہے ہیں وہ کتابیں لے لیں۔ اس میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کسی کے پہلے بیعت ہیں تو آپ ان کے طالب ہو جائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، جس طرح اپنے پیر و مرشد سے عہد کرتے ہیں اسی طرح عہد کر کے تو آپ ان کے مرید ہو جائیں گے۔ اور پھر کلاس میں روٹین سے آئیں گے، خدا نہ ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے، یہ ہماری کلاس نمبر 172 ہے اس وقت۔ یہ باقی تمام کلاسیں نیٹ پہ ہیں، اس کے نیچے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کارڈ بھی دیے جائیں گے۔ 4040 ہمارا اس میں ٹیوٹر نمبر ہے، وہ لے لیں تو اس سے روز کشف المحجوب کی آپ کو میسج پہنچا کریں گے، درس کا میسج پہنچا کرے گا حنیف بھائی، دوسرے لوگ جو کشف ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں یہ درس، جو انٹرنیٹ سے یہ درس دیکھ رہے ہیں، DVD سے یہ درس دیکھ رہے ہیں، نیچے پلیٹ پہ وہ چل رہا ہے سارا کچھ 4040 سے کنیکٹ ہونے کا طریقہ۔ یہ درس جمعے کو ہوتا ہے، داتا صاحب ہوتا ہے، وہ سارے لوگ اس کو سمجھ کے اس طرح اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 172 موضوع عشق منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے۔ پچھلی بار جو درس ہوا تھا اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کی آراء حضرت منصور حلاج کے بارے میں کیا دی تھی؟ بہت غور سے سن رہے ہیں نا، بہت غور سے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 4 کیٹیگری آپ نے بیان کی تھی۔ ایک وہ مشائخ تھے جو آپ کو مردود کہتے تھے، یہ بہت تھوڑے مشائخ تھے، آپ کی عبارت کی وجہ سے، آپ کی ذاتی طریقت کی وجہ سے نہیں، آپ کی عبارت کی وجہ سے، اور آپ سکر کی حالت سے رہتے ہیں۔ 4 کیٹیگریز آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی بتائی۔ ایک وہ جنہوں نے آپ کو مردود کہا، یہ تھوڑے سے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے آپ کو مقبول کہا، یہ بہت زیادہ تھے۔
اور پرانے متاخرین حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرانے جو بزرگ تھے وہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے تھے زیادہ علم. ایک وہ تھے جنہوں نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی, نہ انہیں مقبول کہا نہ انہیں مردود کہا. ان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن خضری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے مشائخ تھے جنہوں نے آپ پر خاموشی اختیار کی. اور چوتھے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا. داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی بار فرمایا تھا وہ جو جادوگر مشہور تھا نا وہ یہ حسین منصور بن خلاج نہیں تھے, وہ اور تھا لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو بدگمانی پیدا ہوئی. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مشائخ کا اختلاف تھا. اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیا جس پہ یہ تھا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقل کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور میں اپنی وارفتگی کی وجہ سے محفوظ رہا. ہم ہیں دونوں ایک ہی رستے کے مسافر. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ چونکہ دونوں بہت بڑے صوفی ہیں, سید الطائفہ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا میں اور منصور حلاج ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. ان کی عقل نے ان کو بظاہر ہلاک کیا اور میری وارفتگی نے مجھے بچا لیا. اب یہ کیسے ہلاک کیا؟ جو اسرار ان پہ اترتے تھے, کن پہ, یہ میں آپ کو ذرا موٹی موٹی گفتگو کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ بات کو اگلے درس سے جوڑ لیں گے. جو اسرار حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر اترتے تھے, جو اسرار الہی اترتے تھے, وہ اپنی عقل کے مطابق ان کو ظاہر کر دیتے تھے. تو تب انہوں نے کہا کہ ان کو ان کی عقل نے ہلاک کر دیا. اپنی عقل کے مطابق ان اسرار الہی کو بیان کر دیتے تھے اور حضرت سید الطائفہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ضبط کر جاتے تھے, ان کو پی جاتے تھے. یہ بزرگوں میں دو کیٹیگریز بتائی ہیں, ایک صاحب تکوین اور ایک صاحب تلوین. صاحب تکوین سہو والے ہوتے ہیں, ہوش و حواس والے, اور صاحب تلوین یہ سکر والے ہوتے ہیں, مدہوشی والے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مدہوشی والے تھے, مستی والے تھے. اب آگے چلتے ہیں بات کو لے کے آگے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ ایک اور مغالطے کا یہاں ازالہ کرتا ہے چلوں, ان کی جو پیدائش ہے 244 ہجری کیا اور ان کی وصال 309 ہجری کیا. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال بعد میں حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سولی پر دستخط کیے تھے. یہ بات اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان مشائخ میں سے تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی. اگر خاموشی اختیار کی تو پھر سولی کے اس کاغذ پہ کبھی دستخط نہیں فرماتے. لیکن ایک اصل وجہ یہ ہے کہ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے 13 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے حضرت منصور حلاج کی سولی کے واقعے سے پہلے فوت ہو چکے تھے. دنیا ہم اپنے انتقاص کی طرف آتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان کو شہید عشق قرار دیا. منصور حلاج کو کیا لقب دیا؟ شہید عشق, شہید محبت. آپ فرماتے ہیں منصور حلاج شہید عشق حقیقی میں غرق, جو طریقت کے مست اور مشتاق تھے. ایک ایک کر کے بات کو سمجھیں گے تو پھر یہ باتیں آپ کو پتہ لگیں گی. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی 50 کتابیں دیکھی ہیں, جبکہ کچھ کتابیں خوزستان میں اور کچھ خراسان میں ہیں. ان کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کسی نئے مرید سے ظاہر ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ باتیں مضبوط ہیں اور کچھ باتیں کمزور ہیں, کچھ باتیں آسان ہیں اور کچھ باتیں مشکل ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ آپ فرماتے اتنے بڑے مصنف 50 کتابیں تو داتا صاحب نے ان کی دیکھی ہیں, اور پھر ان پہ شرح کلام منصور بھی لکھی ہے آپ نے, وہ بھی آگے بات آئے گی. 50 کتابیں آپ نے ان کی دیکھی ہیں. کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اس طرح کی باتیں ہیں جو کسی نئے مرید سے ظاہر ہوتی ہیں. ان میں کچھ باتیں کچی ہیں, کچھ باتیں پکی ہیں, کچھ باتیں بہت آسان ہیں اور کچھ باتیں مشکل ہیں. اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ باتیں جب کسی شخص پر اللہ کرے آگ پر بھی جب حق کی تجلی ہو تو پی جانا سارا کچھ. اپنے یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اپنے خواب نہ بتایا کریں, پی جایا کریں, پھر آگے اور خواب آئے گا اور آئے گا اور آئے گا. راز کو راز ہی رکھیں. راز و نیاز ہے نا, کھل جائے گا تو راز نہیں رہے گا. حضرت منصور حلاج نے اس راز کو کھول دیا, اپنی عقل کے مطابق اس کی وضاحت کی. داتا صاحب فرماتے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں جب کسی شخص پر حق تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے وہ اپنے فہم کے مطابق اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے.
جب حق تعالیٰ کی تجلی کسی شخص پر ہوتی ہے وہ اپنے فہم کے مطابق اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا محافظ و مددگار بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیفیت کو واضح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بطور خاص اس وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جب بیان کرنے والا جلدی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کو حالت سکر میں تھے نا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حالت سہو میں تھے، وہ ان باتوں کو ضبط کرتے گئے۔ آپ سکر میں تھے، مستی میں تھے تو ظاہر کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب لیکن بعض اوقات کیفیت کی بات کو واضح کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا محافظ اور مددگار بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیفیت کی بات کو واضح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بطور خاص اس وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جب بیان کرنے والا جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر وہ چیز بیان کرتا ہے، اس کے سننے سے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو چیز بیان کرتے تھے اس کے سننے میں ذہن میں الجھن پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ پیچھے بات سن رہے ہیں نا، ساری سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ فرماتے ہیں اور عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ عقل اسے، یہ داتا صاحب کی باتیں ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، چاہے میں سنا رہا ہوں لیکن باتیں انہی کی ہیں۔ میں آپ کا پیر بھائی ہوں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد استاد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا سچا مرید وہ ہوتا ہے جو باتوں کو عمل سے ظاہر کرے، باتوں کو سنے پھر اس کو عمل سے ظاہر کرے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دانا کا علم دانائی نہیں ہوتا، دانا کا عمل دانائی ہوتا ہے۔ دانا جو عمل کرتا ہے وہ دانائی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، عشق والی باتیں ہمارے پر۔ جب تک نماز نہیں پکی ہوگی عشق میں سے قصہ کوئی نہیں ملے گا۔ تعلق، نماز کیا بتایا ابھی؟ عشق کا تعلق، پھر محبت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، پھر روزہ رکھنا، تو اللہ کا عشق حاصل ہو جائے گا، اللہ کا عشق حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات یہ اونچی بات ہے، اور کچھ لوگ اپنی جہالیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اونچی بات ہے، اور کچھ لوگ اپنی جہالیت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی لا علمی کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا اقرار بھی ان کے انکار کے مانند ہوتا ہے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں بس، داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا یہ اقرار بھی انکار ہی ہے، اقرار۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے جو دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جب اہل تحقیق اور اہل بصیرت اس عبارت کو دیکھتے ہیں، کس عبارت کو جس کا مفہوم نہ سمجھ آ رہا ہو، اس عبارت کو دیکھتے ہیں تو وہ عبارت میں اٹکتے نہیں ہیں۔ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم بھی اگر کوئی چیز ایسی دیکھیں تو اس میں اٹکے نہ، نکل جائیں جلدی سے۔ اور لیکن جب اہل تحقیق اور اہل بصیرت اس عبارت کو دیکھتے ہیں تو وہ عبارت میں اٹکتے نہیں ہیں اور حیرانگی کا اظہار نہیں کرتے، اور تعریف و مذمت سے لا تعلق اور انکار و اقرار سے اپنا دامن بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس بزرگ کی حالت کو جادو کی طرف منسوخ کیا ہے، اب ان لوگوں کی بات آ گئی جنہوں نے کہا کہ منصور حلاج جادوگر تھے۔ داتا صاحب اب ان کی نفی کرنے لگے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے۔ ایک عالم کیسے نفی کرتا ہے، آپ کو ان کے علم کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں ہمارے امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اس بزرگ کی حالت کو جادو کی طرف منسوخ کیا ہے تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جادو اسی طرح حق ہے جس طرح کرامت حق ہے۔ اہل سنت کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ اپنے آپ کو کبھی فرقہ نہیں کہنا، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے آپ کو کیا مخاطب کیا؟ اہل سنت۔ اپنے مشائخ کو کیا مخاطب کیا؟ اہل سنت۔ اہل سنت حق اور صحابہ سے ہیں، جو ان سے فرق کرے گا وہ فرقہ بن جائے گا۔ اصل ہے یہ، اصل کیا؟ اہل سنت، یہ اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جادو اسی طرح حق ہے جیسے کرامت حق ہے، لیکن ہوش کی حالت میں جادو کا اظہار کفر ہوگا۔ جادوگر جب ہوش کی حالت میں جادو کرے گا تو وہ کافر ہے، کفر ہوگا، لیکن مستی کی حالت میں کرامت کا اظہار معرفت ہوگا۔ جب یہ جادو کفر تو وہ جادوگر کفر کرے گا تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ لیکن اگر کسی ولی سے مستی کی حالت میں یہ چیز صادر ہو جائے گی تو آپ فرماتے ہیں کرامت کا اظہار معرفت شمار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جادو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو کرامت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اس مسئلے کو ہم کرامت کے اسباب کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آگے ایک باب آ رہا ہے، دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم
کرامت والے مسئلے کو اور جادو والے مسئلے کو ایک باب اس کا پورا باندھیں گے. ابھی آپ آگے چل پڑے ہیں آپ، کیونکہ ابھی آپ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں. آگے آپ فرما رہے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کوئی بھی مسلمان جادوگر نہیں ہو سکتا. جو جادوگر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہونا پڑتا، چاہے یہ عقیدہ اہل سنت کہ جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا اور کوئی ولی جادوگر نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہے کوئی بھی مسلمان جادوگر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی کافر صاحب کرامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا محال ہے. جادو کا اور کرامت کا جمع ہونا محال ہے، جیسے دن اور رات کا جمع ہونا محال ہے، جاہل کا اور عالم کا جمع ہونا محال ہے. یہ ضد ہے چیزیں آپس میں، بیماری اور شفا کا جمع، یا بیمار ہیں یا صحیح ہے. تو اس طرح آپ نے فرمایا اہل سنت اس بات پر متفق ہے کوئی بھی مسلمان جادوگر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی کافر صاحب کرامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا محال ہے. کون فرما رہے ہیں؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی غور سے سنیں، عشق کرتے ہیں آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تو ہر عاشق کے پاس کشف المحجوب ہونی چاہیے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے اور ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. توحید میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف کا حضرت خواجہ معین نجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کاملارہ رہنما، ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دل کا زنگ اتار دیتی ہے اور معرفت کے راستے آسان کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. یہ قرآن و سنت کے بعد ایک کامل مرشد ہے، قرآن و سنت کے بعد ایک کامل مرشد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامل مرشد کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ متضاد چیزیں اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ کوئی بھی مسلمان جادوگر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی کافر صاحب کرامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا محال ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے تب تک صحیح طریقے پر گامزن رہے، درست طریقے پر گامزن رہے، عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے رہے. ان کی تعریف کر رہے ہیں، عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے رہے، بکثرت ذکر و اذکار کرتے رہے، متواتر روزے رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، توحید کے بارے میں نکات بیان کرتے رہے. اگر ان کے افعال یعنی کہ یہ جو کر رہے تھے نماز، روزہ، متواتر روزے رکھنا، توحید کے نکات بیان کرنا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان کے افعال جادو ہوتے تو ان سب چیزوں کا صدور ان سے محال تھا. اگر یہ جادوگر ہوتے تو یہ نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری، راتوں کی شب بیداریاں پھر یہ ان سے کبھی نہیں ہو سکتی. یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر ان کے افعال جادو ہوتے تو ان سب چیزوں کا صدور ان سے محال ہوتا. اس لیے صحیح یہ ہے سب چیزیں ان سے کرامت کے طور پر ثابت ہوئی تھی اور کرامت صرف ولی سے ثابت ہوئی. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن قصی بن کلاب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی سے ملتا ہے. آپ ہاشمی سید بھی ہیں، آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں. آپ کا ذری قول ہے، آپ فرماتے ہیں آپ ولی تھے. حضرت منصور حلاج ولی تھے. آپ فرماتے ہیں آپ ولی تھے اور کرامت صرف ولی سے ظاہر ہوتی ہے، جادوگر سے کرامت نہیں کبھی ظاہر ہو سکتی.
दाता अली हज़रत रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, आप वली थे और करामत सिर्फ वली से जाहिर होती है, जादूगर से करामत नहीं जाहिर हो सकती। आगे शजरा तरीक़त हज़रत दाता गंज बख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन इसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका शजरा तरीक़त 9 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वली गर थे। अली वली, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? वली गर थे। जिसको हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहर ना लगे वो वली नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शनासाई ना हो तो हुजूर पाक से शनासाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने फरमाया अली रज़ी अल्लाह, मैं हिकमत का शाहर हूँ। अली रज़ी अल्लाह तआला उसका दरवाज़ा है। पहले दरवाजे से शनासाई होगी तो फिर शहर से शनासाई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने दर्स की तरफ आ जाएं, अपने दर्स की तरफ आ जाएं। क्या फरमाया आपने? आपने क्या फरमाया कि ये सब चीज़ें इनसे करामत के तौर पर साबित हुई थी, और करामत सिर्फ वली से साबित होती है, वली से ज़ाहिर होती है। आगे बस थोड़ी सी लाइनें हैं, इसको बड़े गौर से सुने, फिर इसका एक हिस्सा अगली बात इंशाअल्लाह ताला। आप फरमाते हैं जिन बातों पे इतराज़ात था इनका, वो अबारतें थी, समझ ना पाए लोग इनकी अबारतें। हालत सुकर में जो होते थे, मस्त थे, हालत सुकर में थे, लोग इनकी इबारतें ना समझ पाए, इबारतों में इख्तलाफ पैदा हुआ। आप फरमाते हैं कि मैं खुदा हूँ, आप ये नहीं कहते थे कि मैं खुदा हूँ, आप कहते थे मैं नहीं हूँ, खुदा है। आप समझ नहीं इस बात। फला फिल्ला जो हो गए थे, तो उस जब वो कहते थे अनल हक, तो उनका मकसद ये था कि मैं नहीं हूँ, खुदा है। अनल हक अपनी ज़ात की नफी करते थे, लेकिन लोगों को ये समझ, जो जाहिर के उलमा थे, उनको ये लगता था कि ये कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, वो तो अपनी ज़ात की नफी करते थे। जैसे फरीद, यहाँ साथ साथ बात हो जाती है, फरीद अल्लाह का नाम है। किसका? अल्लाह का। बाबा जी जो नारा लगाते थे ना, क्या लगाते थे? या फरीद हक फरीद, वो अल्लाह की इबादत करते थे। क्या नारा लगाते थे वो? क्या जिक्र करते थे? क्या विर्द करते थे? या फरीद हक फरीद, या फरीद भी अल्लाह, हक फरीद भी अल्लाह। अल्लाह का नाम है फरीद, का मतलब है यकता। फरमाए कि वो समझ जाएगा इस बात को। वो अल्लाह का जिक्र करते थे, मुरीद भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। या फरीद हक फरीद, उनके बाबा जी ने उनको सिखाया। अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया बाज़ अहले इल्म हज़रात ने मंसूर के इलाहियात के बारे में इबारात को, यानी कि उनकी लिखी हुई तहरीरों को, इबारात को मुस्तरद किया, और इनके कलमात पर एतराज़ किया है, जिनसे इम्तजाज और इत्तेहाद का मफहूम पैदा होता है, अगरचे इबारत के एतबार से ये अल्फाज गलत हैं। दादा साहब फरमा रहे हैं इबारत के लिहाज से ये अल्फाज गलत हैं, मफहूम और मानी के एतबार से इनके अल्फाज गलत नहीं हैं। इसकी वजह यह है जिस शख्स की हालत मगलूब हो जाती है, वो अपने मफहूम को सही तौर पर अदा करने की कुदरत नहीं रखता। उनकी हालत मगलूब थी। आप फरमाते हैं कि वो अपने मफहूम को सही तौर पर अदा करने की कुदरत नहीं रखता, और अपनी हालत के मगलूब होने की वजह से इसकी इबारत दुरुस्त नहीं होती। और एक उसका मुश्किल हो, जिसने उसकी ताबीर की, वो आसान अल्फाज में उसकी ताबीर करनी चाहता था और वो कामयाब नहीं हो सका। जब वो कामयाब नहीं हो सका तो इबारत खराब हो। तो इस तरह आप फरमाते हैं अपनी हकीकत के एतबार से मफहूम मुश्किल हो और ताबीर करने वाला आसान इबारत में इसे बयान करना चाहता हो और वैसा ना कर सका हो। मुनकरीन को जब इनकी समझ नहीं आई, जो उनका इनकार करते थे, जब उनको हज़रत मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह की इबारतों की समझ नहीं आई, तो दाता साहब फरमाते हैं मुनकरीन को जब इनकी समझ नहीं आई तो उन्होंने इसकी ऐसी सूरत बना दी, यानी ऐसी तबीर पेश की जिससे इनकार का जवाज़ पैदा हो जाए। क्योंकि वो वैसे ही मुखालिफ थे, उन्होंने ऐसी तबीरें निकाली उनके कलाम की कि जिससे अल्लाह का इनकार का जवाज़ पैदा हो गया। तभी तो इतना बड़ा वाक़या पेश आया सुन्नी का। आप फरमाते हैं जिससे इनकार का जवाज़ पैदा हो जाए तो इन लोगों का इनकार इनकी तरफ लौटेगा, वो उन्हीं की तरफ लौटेगा जो बेईमान थे। वो हज़रत मंसूर खलाज की तरफ नहीं जाएगा, वो तो ऐसे थे ही नहीं। दाता साहब फरमाते हैं जिससे इनकार का जवाज़ पैदा हो जाए तो इन लोगों का इनकार इनकी तरफ लौटेगा, इस हकीकत की तरफ नहीं लौटेगा।
واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں داتا علی حلاج، آپ فرماتے ہیں حلاج کا نعرہ عن الحق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں ہوں خدا ہے، میں نہیں ہوں خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی توبہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ سے نہ گھبرایا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے اور اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بار بار توبہ کرتے رہا کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب شکار کے لیے نکلے، ایک ہرن کے پیچھے گئے، اس ہرن نے کہا ابراہیم بن ادم تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا یا اس کا حکم دیا گیا؟ ہائے ہائے، جس آپ گھوڑے پہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کی زراق سے آواز آئی ابراہیم بن ادم نہ آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، نہ آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا۔ اب گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور کسی کا اپنے ایک غلام کا موٹا کھردرا لباس لے کے وہ تنزیب کر لیا اور اللہ کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ ایک باغ میں رکھوالی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ باغ کی رکھوالی کر رہے تھے۔ آپ پھر بادشاہ بلخ تھے لیکن ساری زندگی مزدوری کرتے رہے، اپنی مزدوری سے پیٹ پالا۔ ایک باغ میں مزدوری کر رہے تھے، ایک فوجی آیا، اس نے انگور مانگے۔ کیا مانگا؟ انگور مانگے۔ آپ نے کہا مالک نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس فوجی نے آپ کو درے مارنے شروع کر دیے۔ آپ نے اپنا سر اس فوجی کے آگے کر دیا اور کہا مار مار، اس سر نے اللہ کی بڑی نافرمانی۔ کیا کہا؟ اس بادشاہ وقت تھے، اس فوجی کی کیا اوقات تھی آپ کو درے مارتا، لیکن آپ نے اللہ کو تلاش کرنے میں سب تخت و تاج سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ان کے درس ہو چکے ہیں پیچھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ان کی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آپ نے اپنا سر نیچے کر دیا اور کہا مار مار، اس سر نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی۔ اے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم بن ادم کی توبہ کے صدقے ہمیں بھی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت ابراہیم بن ادم کی توبہ کے صدقے ہمیں بھی توبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے ایک ولی کی چوکھٹ پہ ان کو ساتھ ملا کے تجھ سے ان کے توسل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ اس طرح ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اگر آپ لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو آپ کو آج نئی زندگی مبارک ہو۔ اعلان کر دیں جا کے کہ میں توبہ کر رہا ہوں داتا علی حجویری چوکھٹ پہ، آج کے بعد میں نماز نہیں ضائع کروں گا، آج کے بعد میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے ذمے، اگر آپ نے توبہ سچے دل سے کر لیا، اس توبہ کو نہ ٹوٹنے دینا، ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا اور پیچھے والی قضا کرتے رہنا۔ خدا کی قسم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ ولی کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو تھام کے یہ بات کر رہا ہوں، بغیر حساب و کتاب جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کی نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصے ہوں گے، ایک بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا، ایک نارمل حساب سے بخش دیا جائے گا، اور ایک کو حضور جہنم سے نکلوا کے بخشائیں گے۔ دعا کرو ہم بغیر حساب کے بخشیں۔ نماز کو پکا کر لو تو بغیر حساب کے بخشے جاؤ گے۔ حدیث پاک ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ اور دوسرا گناہ سارے معاف ہو گئے، حق باقی رہتا ہے۔ جن کے قرض دینے ہیں کوشش کرو ادا کرنے کی۔ رب نے کہا قرض صرف اسی کا ادا ہوگا جو ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہم جیب میں پیسے رکھ کے قرض نہیں ادا کرنا چاہتے، اس عمل سے توبہ کریں، جلدی سے قرض ادا کر دیں، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ قرض اسی کا ادا ہوگا جو ادا کرنا چاہتا ہے۔ جن کا قرض دینا ہے ان کا قرض دیں، جتنا دے سکتے ہیں دے دیں، باقی اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا تو پھر دے دیں، نہ دے سکے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کیا، کسی کو تھپڑ مارا، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے، اسے کہیں میں داتا صاحب توبہ کر رہا ہوں، مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے، مجھے تھپڑ مار کے برابر کر لے، مجھے گالی دے کے برابر کر لے، یا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ کل بڑا مشکل ہے۔ آج کل کو آسان کر لو، آج ہی اپنی قبروں میں روشنی پیدا کر لو۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وہ عشق پاک عشق کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، سچے دل سے اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی جب 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لے کے آئے 22 اپریل 4:20 تو آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ آپ تو پہلے ہی تقرب والے تھے۔ تقرب، سجدہ تقرب کا ذریعہ، یہ سجدے کرتے آئے تھے تو سجدوں کی عادت تھی نا۔
ایک طویل سجدہ کیا، اپنی امت کو حکم دیا امت سجدہ نہ چھوڑنا اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو۔ آج آپ کو اللہ کا واسطہ، داتا علی کا واسطہ، آج کے بعد آپ بھی سجدہ نہ چھوڑنا، 5 وقت کی نماز کا سجدہ ادا کرنا۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ کی زبان اقدس پہ آخری الفاظ یہ تھے، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا۔ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر منور بالبيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سید المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تجھے درود تاج کا واسطہ، یا اللہ درود تاج کے صدقے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق میں اللہ رب العالمین ہم سب کے سر پہ عزت کے تاج رکھتے، یا اللہ درود پاک کے تاج رکھتے، یا اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کی بڑھڑکپن کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اور محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگلی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عشق مصطفیٰ عطا فرما، عشق اللہ عطا فرما، اللہ اپنا عشق عطا فرما، یا اللہ اپنا عشق عطا فرما، یا اللہ عشق مولا علی عطا فرما، عشق داتا علی عطا فرما، اے رب العالمین عشق غوث جلی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ عنایت صاحب کی بچی بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اللہ ہم سب میں اگر کوئی بیمار بیٹھا تو اٹھنے سے پہلے شفا دے دے، یا اللہ تجھے لواب مصطفیٰ کا صدقہ جو تجھ سے ان کا عشق ہے، تجھے عشق مصطفیٰ کا صدقہ، یا اللہ اٹھنے سے پہلے شفا دے دے، اٹھنے سے پہلے بیماروں کو شفا دے دے، جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے اللہ ان کو شفا دے دے، جو چارپائیوں پہ لگے اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے اللہ ان کے رزق میں وسعت دے دے، یا اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کو بارے قرض سے نجات دے دے، یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کو فراغ دست کر دے، یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے دور کر دے، میاں بیوی میں امن کر دے، آشتی کر دے، تو یا اللہ تو نے فرمایا جب میاں بیوی دونوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یا اللہ تو دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ ہمارے گھر میں میاں بیوی کی مسکراہٹیں دے دے، یا اللہ آج ہر حجویری جب گھر جائے تو جاتے ہی اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، اگر وہ پوچھے کیوں مسکرا رہی ہے تو کہے اللہ نے کہا کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گے تو اللہ ہم کو مسکرا کے دیکھے گا، یا اللہ تو ہم کو مسکرا کے دیکھ، ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطائیں بخش دے، تقصیریں بخش دے، یا اللہ پیپروں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، جو دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ جو بچیاں رشتوں کے لیے بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں والدین پریشان ہیں تجھے سیدہ کا صدقہ ان کے نیک رشتوں کے اسباب پیدا کر دے، یا اللہ جو بچیاں اجڑ کے دوبارہ گھر آ گئی ہیں حضور پاک کی ان 2 بیٹیوں کے صدقے جو عثمان غنی کے نکاح میں دوبارہ ہوئیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کر دے، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو علیہما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ بخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمندے ہوا ددار غیر است فریاد رس تو یا سیارہ خطا بخش و بس
بڑا بڑا سفر کر کے بڑی دور سے اللہ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، جانے سے پہلے پہلے ان کی حاجتیں پوری کر دے، ہر جمعے ان کو درس کشف المحجوب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، درس کشف المحجوب کو DVD، کشف ٹی وی اور نیٹ کے ذریعے سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین، اس کشف المحجوب کے پیغام کو ہر حجبیری کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ہمیں برکت دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، خیر فرما۔ 404 کے لیے بعد میں حنیف بھائی سے رابطہ کر لیں تو یہ سارے پیغام آپ کو سارے طریقے بتا دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری خدمت قبول فرما، ہم دعا میں بھی تجھ سے خدمت کی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ ہماری خدمت قبول فرما، ہم سب کو درس کشف المحجوب کے لیے قبول فرما، کل قیامت کو ہمیں داتا علی حجویری کا پڑوس جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔